السلام علیکم ویورز، ایک بار پھر ہم آپ کو چینل اسپاٹ ویوز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویورز، گو کہ ہمیں 3 ماہ میں آپ کی طرف سے ویوز کے حوالے سے اچھا فیڈ بیک ملا ہے، مگر آپ ہمیں اپنی آرا سے آگاہ بھی کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے تاکہ منفرد اور معیاری تخلیق کا صحیح طور پر حق ادا ہو سکے۔ اپنی اسپیچ سے پہلے ہم آپ کو کرونا وائرس کے حوالے سے ایک اہم پیغام دینا چاہتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں ویورز 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو سن کر یقین کرتے ہیں، دوسرے وہ جو دیکھ کر، جبکہ تیسری قسم ان لوگوں کی ہے جو صرف مر کر ہی یقین کرتے ہیں۔ لوگوں کی یہ تیسری قسم سب سے غیر معیاری سمجھی جاتی ہے۔ ویورز، آپ کو سکرین پر دکھایا بھی جا رہا ہے اور سنایا بھی جا رہا ہے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یقین نہ جانے کیوں صرف وہی لوگ کر رہے ہیں جو اپنے پیارے کرونا وائرس کی وجہ سے کھو بیٹھے ہیں۔ حکومت سے پلیز تعاون کیجیے، ڈرائیونگ کی طرح فاصلہ رکھیے، بے شک ساتھ ساتھ رہیے، اور گزارش ہے کہ فکرہ درست کیجیے کہ کرونا سے لڑنا نہیں بلکہ بچنا ہے، کیونکہ لڑا ویورز اس کے ساتھ جاتا ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو۔ تو شروع کرتے ہیں اپنی اسپیچ، جو کہ ARY پر نشر ہونے والے ڈرامے رسوائی پر ہے۔ ویورز، بہت سے نشر ہونے والے ڈراموں میں سے رسوائی ایک ایسا ڈرامہ نظر آیا ہے جس کے عنوان پر سے تحریر نگار نے کسی بھی لمحے گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ تحریر نگار بڑے خوبصورت انداز میں معاشرے میں عورت پر ہونے والے مظالم کی تصویر کشی کرتا ہے۔ صرف یہی نہیں، تحریر نگار شہر میں پھیلی ہوئی لاقانونیت پر بھی کڑی نظر ڈالتا ہے، جہاں دن دہاڑے لڑکیوں کا اغوا کر لیا جاتا ہے، اسلحے کی کھلم کھلا نمائش کی جاتی ہے اور قانون سے کچھ بن نہیں پڑتا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ تحریر نگار ادلے بدلے یا تبادلے کی شادی، جسے بول چال میں بٹے سٹے کی شادی کہتے ہیں، کو بھی منظر عام پر لاتا ہے کہ کس طرح ادلے بدلے کی شادیاں ایک دوسرے پر روایتی پیچیدگیاں پیدا کرتے ہوئے اثر انداز ہو جاتی ہیں۔ یہاں ایک فرد کی تکلیف روایتی طور پر غلطی نہ کرنے کے باوجود دوسرے فرد کی تکلیف کی صورت اختیار کر لیتی ہے۔ کہانی کا پلاٹ بالکل سادہ ہے، مگر یہ کہنا بھیجا نہ ہوگا کہ مضبوط اور مکمل ہے، کیونکہ پلاٹ میں کہیں کہیں جھول محسوس ہوتا ہے، لیکن اس جھول کا اثر کہانی پر پڑتا ہوا کہیں دکھائی نہیں دیتا۔ عثمان پیرزادہ، اقصیٰ، ہیرون ثنا، میکائل جاوید، تقریباً سبھی اداکاراؤں نے اپنے کرداروں کے ساتھ تاریخی انصاف کیا ہے۔ خاص طور پر ہیرون ثنا نے اجتماعی زیادتی کی تفصیل نہ بتانے کے باوجود اپنی کمال اداکاری سے زیادتی کے ایک ایک لمحے کو قاری کے ذہن میں اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے، جس کا صحرا یقینی طور پر ہدایت کار اور اداکار کے سر جاتا ہے۔ مگر ان تمام خوبیوں کے باوجود ویورز، دونوں مرکزی کرداروں کے شعبوں نے منطقی روش پر دوڑنے والی کہانی کو غیر منطقی موڑ دے دیا ہے۔ ویورز، ہیرو ہیروئن کا تعلق تقریباً عمرہ میں شمار کیے جانے والے خاندانوں میں سے ہے، جہاں ڈاکٹرز، انجینئرز اور پائلٹس پیدا ہوتے ہیں، جن میں معاملات کو سلجھانے کی سمجھ عام لوگوں سے قدرے زیادہ ہوتی ہے۔ عمرہ کی اس کلاس میں ایسا تشدد شاذ و نادر ہی دیکھنے کو ملتا ہے جیسا اس ڈرامے میں دکھایا گیا ہے۔ پھر ویورز، 21 سے 22 سال میں ایک ڈاکٹر کی تعلیم مکمل ہوتی ہے۔ انسانی جسم کے اندر کا جائزہ لینا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، اسی وجہ سے ڈاکٹرز کو بھی معمولی نہیں سمجھا جاتا، اور گھر سے لے کر ان کے اپنے حلقہ باب میں ان کی رائے کو ایک خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ ویورز، ڈاکٹر اتنے تیز ترار ہوتے ہیں کہ خط کا لفافہ دیکھ کر اندر کا مفہوم جان لیتے ہیں۔ اسی وجہ سے رویوں میں بیرونی حالات کے پیش نظر آنے والی تبدیلیوں کو عام انسان سے قدرے پہلے ہی محسوس کر لیتے ہیں۔ پھر ڈرامے میں نظر آنے والی ڈاکٹر ہاؤس جابین بھی نہیں ہے، وہ 26 سے 28 سال کی ایک مکمل عورت ہے۔ لہٰذا ہیرون ریپ ہو جانے کے بعد اپنی شادی شدہ زندگی میں ریپ کی وجہ سے پیدا ہونے والی پیچیدگیوں اور تکالیف کا حل طلاق کی صورت میں قدرے تاخیر سے تلاش کرتی ہے، جو کہ ڈرامے میں قدرے غیر منطقی سا نظر آتا ہے۔ یہاں تک کہ بدکار لیڈی ڈاکٹرز بھی اتنی دیر تک تشدد کو برداشت نہیں کرتی جتنی دیر تک ڈرامے میں دکھایا گیا ہے، جبکہ لیڈی ڈاکٹرز کے پاس مشکل پڑھائی ہونے کی وجہ سے بد کردار ہونے کا وقت بھی نہیں ہوتا۔ بد کردار کا لفظ سمجھانے کے لیے ممکنات کو نظر میں رکھتے ہوئے استعمال کیا گیا ہے۔ ویورز، نہ تو لیڈی ڈاکٹرز اپنی اتنی تذلیل ہونے دیتی ہیں اور نہ ہی پائلٹ اتنے غیر مہذب ہوتے ہیں کہ پنجابی فلمز کے ولن کی طرح مار پیٹ کرتے تھے، جبکہ تبادلے کی شادی کی گئی ہو، یعنی اپنی خود کی بہن بھی اپنی بیوی کے بھائی کے ساتھ بیاہی ہے۔ گو کہ کہانی کے پلاٹ میں تکنیکی اعتبار سے کوئی خاص جھول نہیں، مگر معاشرے میں تبادلے کی شادی کے المیے کو اجاگر کرنے کے لیے جو تحریر نگار نے کرداروں کے یہ 2 شعبے یعنی ڈاکٹر اور پائلٹ چنے ہیں، وہ انتہائی غیر موزوں ہیں۔ پھر گو کہ ہیرون سمیرہ منطقی طور پر اپنے ساتھ ہونے والی اجتماعی زیادتی کے زخم کو وقت کی مرہم سے بھرا ہوا محسوس کرواتی ہے اور منطقی طور پر اعتدال میں نظر آنے لگتی ہے۔ اپنے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے بھائی کو اپنی بھابھی پر جواباً بھیجا ظلم کرنے سے روکتی ہے، مگر پھر دوسری طرف اپنے ساتھ ہونے والی اجتماعی زیادتی کا مردود الزام اپنے معصوم کمزور بوڑھے باپ کو ٹھہراتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور ڈاکٹر ہونے کے باوجود اپنے سگے باپ پر ذہنی تشدد کرتے ہوئے اسے ضمیر کا قیدی بنا دیتی ہے۔ ویورز، کو کہ کہانی کا انجام منطقی ہے، مگر جس طرح سے آخری سینز فلمائے گئے ہیں وہ کافی مضحکہ خیز نظر آتے ہیں۔ ویورز، عدالت میں گولی چلانے والے اپنے جانے کا راستہ پہلے تلاش کرتے ہیں۔ دوسرا، عام طور پر ایسے قتل یا گولی چلانے کے لیے ایک ڈرائیور ہوتا ہے اور دوسرا گاڑی سے باہر نکلے بنا گولی چلا دیتا ہے۔ پھر ایسے سینز میں لوڈڈ گنز استعمال کی جاتی ہے۔ ویورز، گولی چلانے والے کا حذف سمیرہ ہے، جبکہ سلمان صاحب نے دیکھ لیا ہے کہ سمیرہ صاحبہ نشانے پر ہیں۔ یاد رہے کہ گن چلانے والا دور سے نہیں آ رہا، جبکہ سلمان صاحب جذباتی اور ڈرامائی انداز میں بھاگتے ہوئے سمیرہ پکار رہے ہیں۔
व्यूअर्स दोबारा देखने पर आपको पता चल सकेगा कि सलमान साहब के समीरा के सामने आने के चंद सेकंड बाद गोली चलाई गई है, यानी निशाना लेने वाला गैर मुतल्लका शख्स के आगे आने के बावजूद गोली चला देता है। फिर व्यूअर्स सीन में यह भी गैर वाज़िह है कि समीरा कहाँ खड़ी है, निशाना लेने वाला कहाँ खड़ा है, सलमान साहब किस मकाम पर हैं जहाँ से वो समीरा को और निशाने लगाने वाले दोनों को देख रहे हैं, मगर समीरा को ये दोनों नज़र नहीं आ रहे। व्यूअर्स को कि ऐसा मुमकिन है कि हीरोइन का ध्यान मारने वाले और बचाने वाले दोनों अशखास पर ना हो, मगर तीनों अशखास के मकाम को वाज़ह करना हिदायतकार की बहरहाल जिम्मेदारी बनती है। धमाके की ताख़ीर से आने वाली आवाज़ ने, जिसमें सलमान समीरा के आगे आ चुका हुआ नज़र आया है, सीन को कतई तौर पर गैर मयारी बना दिया है। ऐसा लगता है कि हिदायतकार को कहीं जाना था और उसने अपनी जान छुड़ाई है। वी विल कम अगेन अलॉन्ग विद अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।